اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا سپارہ قرآن مجید کا یا دوسری سورت قرآن مجید کی وہ ہے سورہ البقرہ۔ آج دیکھیں گے اس کے مضامین اور اس کا مختصر سا خلاصہ کہ سورہ بقرہ میں کتنی آیاتیں مکی مدنی اور اس میں جو مضامین آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، یعنی 286 اس میں ورسز آیات اور 40 اس کے رکوع، اور اس کا نزول مدنی ہے۔ اس صورت میں اسلامی عقائد، عبادات، شریعت اور اجتماعی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اسلامی عقائد، اس کے علاوہ عبادات، شریعت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہوتے ہیں وہ، اور اجتماعی زندگی اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اہم مضامین میں نے ریسرچ کر کے اس کو تقریباً 20 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی 20 موٹے مضامین اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی اس کے بارے میں ہے جی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک۔ وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین، کفار اور منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ مومن کون ہے، کفار کون ہے اور منافقین، یعنی کہ 3 طرح کے لوگ۔ پہلے نمبر پہ مومنین، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات ہو جائے گی لمبی۔ مومنین، کفار اور منافقین، یہ تین درجے اور ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، یہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا پوائنٹ مضمون نمبر دوسرا وہ ہے جی توحید، رسالت اور آخرت، یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت کا یقین، اقرار، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر، اور اسی طرح آخرت پر یقین، اللہ کی وحدانیت، قدرت اور تخلیق کے دلائل آیت نمبر 255، یعنی جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ساری آیت نمبر 255 میں قدرت یعنی اللہ کی قدرت کی تخلیق کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ قیامت، جہنم اور جنت اور جہنم کا ذکر اس میں آ رہا ہے، اسی طرح آگے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ، بنی اسرائیل کی بھی تاریخ بیان کی گئی ہے، یعنی جو انبیاء آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف قوموں پر، ان انبیاء پر جو انعام ہوئے تھے وہ یعنی نعمتیں، ان کا بیان، اور ان میں جو ان کی جو قوم جو تھی ان میں سے جنہوں نے نافرمانی کی تو نافرمانی کی کون کون سی سزائیں اور کون کون سا انجام تھا۔ یہ آیا ہے آیت نمبر 40 سے لے کر 121 تک۔ گمراہی، حسد اور حق سے انکار۔ چوتھا پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کی تعبیر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ساتھ کعبہ کی تعمیر، اس کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم، یہ آیا ہوا ہے جی آیت نمبر 122 سے لے کر 152 تک، مکمل 140 سے اوپر پھر مفصل ذکر ہے اس کا، ٹھیک ہے، جس میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں نماز کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، یہ ہے جی پوائنٹ نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے واقعے میں گہرائی میں نہیں جاتا، وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ نمبر 7 عبادات اور احکامات، یعنی عبادات، 7 اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 8 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات، آیت نمبر 177 سے لے کر وہ 196 تک۔ نماز، روزہ، اب کس طرح؟ مثال کے طور پر آیت نمبر 183 سے آگے اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے روزوں کا ذکر ہے کہ آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آگے چلتے ہیں، وہ آیت نمبر 197 تک۔ 9واں پوائنٹ روزے کے فضائل اور احکامات، وہی چیز یعنی جو آیت نمبر 183 سے شروع ہو رہی تھی، 183، 184، 185، 186 اور 187، یہ 5 آیات تقریباً تمام کی تمام روزے کے فضائل اور اس کے مختلف احکامات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔
خاندانی اور معاشرتی قوانین، پوائنٹ نمبر 10۔ پوائنٹ نمبر 11، نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت کے احکامات، یعنی نکاح اور اسی طرح طلاق، جس طرح 228 نمبر کی آیت سے شروع ہو رہا ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 بار ہے، پھر آگے کرتے کرتے وہ آیت نمبر 242 تک۔ نمبر 12، وراثت اور لین دین کے اصول، وراثت اور لین دین کے اصول۔ اب وراثت کیا ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ہر ایک کو پتہ ہے۔ نمبر 13 پوائنٹ ہے جی جہاد اور اسلامی حکومت، جہاد اور اسلامی حکومت اس کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ نمبر 14، جنگ کے اصول اور دفاع کا حق، یہ آیت نمبر 190 سے 194 تک، یعنی جنگ کے اصول، یعنی اگر آپ کے جنگ ہو جائے مشرکین سے، مشرکوں سے، غیر مسلموں سے، تو اس کے لیے جنگی قوانین کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ پر کوئی، آپ نہتے ہیں یا وہ مظلوم ہے، آپ پر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو آپ کو اپنا دفاع کا حق جو ہے تو وہ کس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک۔ پوائنٹ نمبر 15 وہ ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ، ٹھیک، آیت نمبر 246 47 سے 251 تک۔ نمبر 16 سود اور تجارت کے احکامات، سود کیا ہے اور ساتھ تجارت احکامات۔ نمبر 17 سود کی ممانعت اور تجارت کی حلت، آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک، 275 سے 281 تک، ٹھیک ہے، یعنی سود کے بارے میں آئے ہوئے ہیں انہی آیات میں، 278 میں غالباً، کہ جو سود کرتا ہے اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دعا اور توکل، اللہ سے دعا مانگنا، اور توکل کا مطلب یقین، بھروسہ۔ یہ 19واں پوائنٹ دعا کی اہمیت اور اللہ کی مدد، یعنی اللہ سے دعا کی اہمیت کا ذکر آیا ہوا ہے آیت نمبر 186 میں، اور اسی طرح جو ہے تو یہ 286 میں آگے پھر اللہ کی مدد بیان ہوئی ہے کہ کس طرح آپ اللہ کو اپنا مددگار سمجھ کر اس بات پر یقین رکھ کے جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نمبر 20 اور آخری، دین میں آسانی اور اللہ پر بھروسہ، یعنی لا اکراہ فی الدین، 256 نمبر کی آیت جو ہے، یعنی کہ یہ دین میں کسی طرح کا کوئی جبر وغیرہ نہیں ہے۔ یہ 20 پوائنٹ تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے لیکن موٹے موٹے میں نے جو ریسرچ کیے وہ 20 بنتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے سورہ البقرہ مسلمانوں کو ایک مکمل نظام حیات مہیا کرتی ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، معاشرتی اصول، معیشت، اخلاقیات اور قانون کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، وہی چیزیں جو اوپر 20 پوائنٹس میں ساری بیان ہو گئی ہیں، ان میں عقائد، عبادات، معاشرتی اصول، معیشت، اخلاقیات اور قانون، اس کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دلائی ہے، جس طرح اوپر آ گیا کہ پرانے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے بارے میں، ٹھیک۔ آخر میں دین پر عمل پیرا ہونے، صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ سورت مسلمانوں کو ایک متوازن زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کا اختتام ایمان، صبر، دعا اور نصرت الہی پر ہوتا ہے۔ یہ تھے 20 پوائنٹس سورہ البقرہ سے، کہ یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے سامنے آ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف احکامات یا اس صورت کے مختلف مضامین کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہر جو سپارہ تھا، ہر پارہ، اس کے بارے میں مفصل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد دوسری ویڈیو، اسی کے بعد جو ہمارے پاس صورت آتی ہے سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ المائدہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ اعراف، پھر سورہ انعام، پھر سورہ توبہ، سورہ یونس وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کا آپ کو اس میں صورت میں جو مضامین آئے ہوئے ہیں اور ان مضامین کے علاوہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔